بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظم حلمک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا بنیادی فریضہ اور ہمارے نظام اور سسٹم کی بنیادی چیز تقوی پروردگار ہے۔ کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس کو ہم تقوی کے بغیر اپنا سکتے ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کاروبار ہے، یہاں تقوی کا کوئی کام نہیں۔ تقوی تو مسجد کی چیز ہے، نہیں۔ تقوی جس طریقے سے مسجد میں ہے اسی طریقے سے کاروبار میں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ یہ بات ہوئی اس سے پہلے دوسرے الفاظ میں کہ عبادات ہمارے یہاں مسجدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جہاں بھی ہو ہر جگہ عبادت کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ انسان اگر راستے میں ہے، روڈ پہ ہے، وہاں بھی اس کو عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ کاروبار میں ہے، وہاں بھی عبادت کرنی چاہیے، سروس کر رہا ہے وہاں بھی عبادت کرنی چاہیے، مسجد میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر جگہ کی الگ عبادت ہے، جو جہاں کی عبادت ہے وہ وہاں، اور ہر عبادت تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تقوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سارے اعمال جو خداوند متعال قبول کرتا ہے وہ تقوی کی ہی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح انداز میں، اور شاید جمعے میں یا عید الاضحیٰ میں ہم نے وہ آیت شریفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں خداوند متعال نے اعلان کیا جناب حابیل اور جناب قابیل کی قربانی کے سلسلے میں کہ خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو اگر انسان تقوی کے ساتھ عمل کو انجام دے گا تو عمل قابل قبول ہوگا، لیکن اگر تقوی کے بغیر ہوگا تو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا معیار نہیں ہوگا اس کا۔ یہ وہ چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کے ہم تو سمجھیں گے عبادت ہے، لیکن شاید خدا نہ سمجھے کہ یہ عبادت ہے۔ لہٰذا چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے ہماری سروس ہو، یا کوئی بھی ذریعہ معاش ہو، کسی کو بھی تقوی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا کی زبانی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ دور رہتے ہیں ان سے ان کی دوری کا سبب زہد اور پاکیزگی ہے۔ یعنی جن لوگ متقین، جن لوگوں سے ہوتا ہے نا سماج میں، لوگ بعض لوگوں سے نزدیک ہوتے ہیں اور بعض لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ جن سے نزدیک ہوتے ہیں اس لیے نزدیک ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں زہد پایا جاتا ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، اور جن سے نزدیک نہیں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان سے دور ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں زہد اور پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو متقین کے تعلقات زہد اور پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ تعلقات مال کی بنیاد پہ ہو، مال کی بنیاد پہ تعلقات نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غربت کی بنیاد پہ دوری ہو، نہیں۔ نہ مال کی بنیاد پہ نزدیکی ہو، نہ عہدے کی بنیاد پہ نزدیکی ہو، نہ اسٹیٹس اور حالات کی بنیاد پہ نزدیکی ہو، اور نہ ہی غربت کی بنیاد پہ دوری ہو۔ بعض اوقات سماج و معاشرے میں لوگ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے غریب ہیں۔ ہمارے خیال سے غربت پہ ہم لوگوں کے درمیان اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ اب یہ قید لگانا
شاید مناسب ہوگا کہ مالی اعتبار سے غریب، ورنہ کائنات میں بہت بڑے بڑے غریب پائے جاتے ہیں، ایک سے ایک غریب پائے جاتے ہیں. کچھ عقل کے غریب ہیں، کچھ ایمان کے غریب ہیں، کچھ تقوی کے غریب ہیں، کچھ علم کے غریب ہیں، کچھ عمل کے غریب ہیں. لیکن دنیا کی عجب ناانصافی ہے کہ جو مال کا غریب ہوتا ہے صرف اسی کو غریب کہا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو جو بیچارے مال کے غریب ہیں ان سے دوری نہیں، ان سے تھوڑا سا مناسب نہیں. چار لوگوں کے بیچ میں اگر لوگوں کو لگے گا کہ ہمارے نزدیکی ہیں تو کیا کہیں گے لوگ. ان کے کپڑے تھوڑا سا مثلاً برانڈڈ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان سے تھوڑا سا، جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ تھوڑا سا لو ایریا ہے، اس لیے ہم ان سے دور رہتے ہیں. یہ متقین کی صفات میں سے نہیں ہے. متقین اس بنیاد پہ نہ تعلقات بناتے ہیں نہ تعلقات ختم کرتے ہیں. بزم رسول کا بہت مشہور واقعہ ہے، صرف اتنا ہمارے خیال سے کافی ہے، آپ سب کے اذہان میں آ گیا ہوگا. رسول کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ ملنے کا معیار، ملاقات کا معیار مال و دولت اور ظاہری چیزیں ہوں. نہیں، ملاقات کا معیار صرف اور صرف زہد و تقوی. لہٰذا جس سے ملے اس بنیاد پہ ملے کہ زہد و تقوی کی بنیاد پہ، پاکیزگی کی بنیاد پہ. ہاں اب اگر زہد کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مال دنیا بھی ہے تو کیا کہنا، وہ بھی ایک نعمت ہے. مال دنیا سے اسلام کو کوئی دشمنی نہیں ہے، اچھی بات ہے. مال دنیا ہونا بہت اچھی چیز ہے. مال دنیا اسلام کو اور آپ کو مضبوط کرے گا. لیکن زہد کے ساتھ ہو تو ملاقات زہد کی بنیاد پہ ہے، مال کی بنیاد پہ نہیں ہے. تعلقات زہد اور پاکیزگی کی بنیاد پہ ہیں، مال کی بنیاد پہ نہیں ہے. اب اگر اس کے پاس مال بھی تو ٹھیک ہے، خدا اس کو مبارک کرے، اچھی چیز. لیکن اگر زہد نہیں ہے اور مال ہے، اس کے بعد پھر انسان اس مال کی لالچ میں، یا زہد و تقوی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے اور عہدہ ہے اور انسان اس عہدے کی لالچ میں کہ نہیں اب ان سے کچھ تعلقات بنانے سے کام بن سکتا ہے ان سے، تو یہ غلط ہے. اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے، مولا متقیان اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ایک متقی ایسا کام نہیں کر سکتا. لہذا ہمارے سارے تعلقات زہد کی بنیاد پہ ہوں، پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوں، تقوی کی بنیاد پہ ہوں، مادیات کی بنیاد پہ نہ ہو. اور آپ دیکھ لیجئے، چونکہ آج زمانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لہٰذا جب انسان صاحب حیثیت ہوتا ہے تو اس کے آس پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت عام سی چیز ہے. لیکن جب خدا نخواستہ اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں، کبھی بھی انسان کو اپنے حالات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں، خدا نخواستہ اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو وہی لوگ جو صبح اور شام جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے تھے وہ نظر بھی نہیں آتے. اور بعض اوقات لوگ اتنے بدترین ہو جاتے ہیں کہ غربت کی بنیاد پہ، عہدے کی بنیاد پہ اپنے باپ تک کو نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا باپ. بہت کم صحیح، لیکن بعض ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. یہ نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رہ رہے ہیں وہ کلچر دوسرا ہے. باپ بیچارہ گاؤں کا ہے، دیہات کا ہے، اس کا کلچر دوسرا ہے. اب سب کے سامنے بتا دیں گے یہ ہمارا باپ ہے تو تھوڑا سا بے عزتی محسوس ہوگی. تو ٹھیک ہے، وہ باپ ہے، وہ ویسے ہی ہے، کیا کہنا ہے، باپ ہے، بدل تو نہیں سکتے. جب اولاد نالائق نکل جاتی تو کیا کبھی باپ منع کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے؟ کتنے ایسے بھی تو واقعات سننے میں آتے ہیں. لڑکا نالائق نکل گیا، لڑکے نے فلاں کام کیا، پورے میں بے عزتی ہو رہی ہے، باپ شرم سے سر جھکا. لیکن کبھی یہ نہیں کہ جبکہ اس کو حق حاصل ہے کہ آنکھ کر کے اپنی ولدیت سے نکال دے، لیکن باپ حتی الامکان نہیں نکالتا. لیکن وہ بیٹا کہ جس کو کوئی حق حاصل نہیں، لیکن وہ اپنے باپ کو باپ ماننے پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ہوا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملاقات اور تعلقات اور رشتہ داری کے لیے مال، دنیا داری، دنیا کے عہدے، مادیات یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ انسان تقوی اور زہد اور ایمانداری کی بنیاد پہ تعلقات کو بنائے. خوب یہ خود ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ اصلاح اور دینداری خود بخود دنیا میں پھیل جائے گی. وہ پورا ایک سسٹم ہے، وہ نظام ہے جس پہ ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ حسب دستور، اگرچہ یہ جملہ تھوڑا لمبا ہے، شاید اس ہفتے مکمل نہ ہو پائے. مولا سے کسی نے سوال کیا خیر کے بارے میں کہ مولا خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کے ایک لفظی معنی یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے، تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے وضاحت کر دیں، پھر اس کے بعد مولا کا جواب دیں کہ مولا نے کس چیز کو خیر کہا ہے. کیونکہ خیر کو لے کے ہمارے یہاں بہت زیادہ شک اور شکوک پیدا ہو گئے کہ کیا خیر ہے. ہر آدمی کی نگاہ میں الگ خیر ہوتا ہے، اچھائی الگ ہوتی ہے.
خیر کے لفظی معنی میں ہے وہ چیز جو سب سے بہتر اچھی ہو. تھوڑا اور اس کی وضاحت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ وہ چیز کہ جو انسان کی فطرت کو، انسان کے مزاج کو، دل کو پسند آئے. لیکن جو اصل فطرت والا دل ہے، ورنہ اگر شرابی کو شراب پسند ہے تو پھر اس کے لیے اس کو خیر کہنا پڑے گا؟ نہیں، اس کی فطرت بدل چکی ہے. اگر ایک چور کو چوری پسند ہے تو اس کے لیے پھر کہنا پڑے گا خیر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اسی لیے قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 216 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو تم کو پسند نہیں ہیں، تکرہوا شیئا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو پسند نہیں ہیں لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو پسند ہیں، تحبوا، تم چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے، کلیئر کہہ رہا ہے. تو ہمارے اپنے مزاج کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ خیر اور شر نہیں ہے کہ ہم کو جو پسند آ جائے وہ خیر ہے اور ہم کو جو پسند نہ آئے وہ شر. اگرچہ آج بہت زیادہ یہ کلچر رائج ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دینداری میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کو پسند ہے وہ دین ملنا چاہیے، اور وہی دین ہم کو اچھا بھی لگتا ہے. جو ہم کو پسند نہیں ہے پھر وہ دین ہم کو اچھا نہیں لگتا، پھر اس میں ہم مینو میخ نکالتے. لہٰذا خیر وہ ہے کہ جو انسان کے لیے واقعی بہتر ہو، اور شر وہ ہے جو انسان کے لیے واقعی نقصان دہ ہو. اب آئیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں خیر کے متعلق. آپ جواب دیتے ہیں کہ خیر مال اور اولاد کی کثرت نہیں. ایک زمانے میں لوگ جتنی زیادہ اولاد ہو اتنے اپنے کو مضبوط سمجھتے تھے، آج بھی بعض جگہوں پہ مزاج ہے، اور اولاد کا زیادہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ اب جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی یہی راز ہے، چونکہ فیشن میں ہے کہ بس دو سے زیادہ بتانے میں تھوڑا لوگوں کو عجیب لگتا ہے. وہ کسی کی 4 ہو جائیں تو پھر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں. زیادہ اولاد ہونا عیب نہیں ہے. انسان کی اپنی توان سے زیادہ ہونا عیب ہے. کیا مطلب؟ جتنے اولاد انسان پال نہ سکے اس سے زیادہ ہونا عیب ہے. اتنی اولاد ہونی چاہیے کہ جتنے کی آپ اچھی پرورش کر سکیں. پالنے کا مطلب پرورش اچھی ہونی چاہیے. جتنے کی آپ اچھی پرورش، 6 کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں 6 ہو، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 1 ہی ہو. 1 کی اچھی پرورش. لہذا کسی کی اولاد کے نمبر اور گنتی دیکھ کے نہیں کہہ سکتے ہیں کس کے زیادہ ہے، تربیت دیکھ کے کہیں گے. وہ بھی رزق کے مسئلے میں نہیں ہے، رزق کا ضامن خدا ہے، رزق کا ضامن خدا ہے. نہیں، تربیت اگر توان اتنی ہے کہ انسان اولاد کی تربیت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اسلام نے کہا ہے کثرت سے، اسلام کا اصل فلسفہ یہی ہے، کثرت سے اولاد پیدا کرو. لیکن کیسی اولاد ہو؟ وہ اولاد ہو کہ جو سماج و معاشرے میں بہترین ہو. خوب، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. تو بہرحال کثرت اولاد خیر نہیں ہے، کثرت مال خیر نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا کہ تم لوگ، چونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں سمجھا جاتا ہے نا، جس کے پاس مال زیادہ ہو وہی بہتر ہے، جس کے پاس دوسرے پاور، کیونکہ اولاد پاور میں آتی ہے، جس کے پاس دوسرے پاورز ہوں وہ بہتر ہے. لہٰذا اس کو لوگ خیر سمجھتے ہیں. مولا اس طرح کے خیر سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خیر کس سے ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ خیر علم کی کثرت ہے. علم کا زیادہ ہونا خیر ہے، مال کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے، علم کا زیادہ ہونا خیر ہے. آج ہمارے سماج و معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال کا زیادہ ہونا خیر ہے، علم کا زیادہ ہونا تو کسی حساب میں نہیں آتا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ خیر جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. جو ذہنیت بنتی ہے اس کا اثر عمل پہ پڑتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم خیر ہے تو مال علم کے اشارے پہ چلے گا، اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ مال خیر ہے تو پھر علم کو مال کے اشارے پہ چلائیں گے. جب مال علم کے اشارے پہ چلے تو کائنات اور سماج کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب علم مال کے اشارے پہ چلے تو کائنات اور سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ مال کے ساتھ ضروری نہیں کہ عقل ہو، لیکن علم کے ساتھ عقل ہوتی ہے. خیر وہ ہے، کیونکہ جب علم خیر ہو کے مال کو اپنے اشارے پہ چلائے گا تو مال بھی خود بخود خیر بن جائے گا. لیکن جب مال خیر ہو، مال کو خیر سمجھا جائے گا، ہوگا تو نہیں، مال کو خیر سمجھا جائے گا، در واقع وہ خیر نہیں ہے. اب وہ علم کو اپنے اشارے پہ چلائے گا تو ہو سکتا ہے کہ علم بھی خیر نہ رہے، اور بعض اوقات شر بھی ہو جاتا ہے. نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہم ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کریں. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ خیر کیا ہے؟ کثرت علم خیر ہے.
حلم کی عظمت خیر ہے. حلم برداشت کا مادہ، برداشت کر لینے کا پاور، صبر کا مادہ. حلم کی عظمت خیر ہے. اور لوگوں کے اوپر عبادت پروردگار سے مباحات کرنا، ناز کرنا، یہ خیر ہے. یعنی عبادت زیادہ کرنا، یہ خیر. 3 چیزیں مولانا نے بتائی ہیں خیر. کیا کیا خیر ہے؟ علم کی کثرت خیر ہے، حلم کی عظمت خیر ہے، اور عبادت کی کثرت خیر. انصاف سے بتائیے کہ ہم لوگ کیا اسی کو خیر سمجھتے ہیں؟ علم کو اشارے پہ چلانے کی کوشش ہوتی ہے. حلم تو دور دور تک نہیں ہے. حلم کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی ایسی بات کرے کہ آپ کو غصہ آئے اس وقت برداشت کر لیجئے، حلم ہے نا. یہاں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شروع ہی غصے سے کرتے ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ دوسرا کچھ کرے اور غصہ آئے. ریئیکشن نہیں، یہاں ایکشن ہی غصے سے ہوتا ہے. ریئیکشن کی نوبت کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو خیر اسے کہتے ہیں. علم کی کثرت خیر ہے، حلم کی عظمت خیر ہے. عبادتیں زیادہ ہونا، اتنی عبادتیں ہوں کہ انسان اس پہ مباحات کر سکے. ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہیں لیکن فخر مباحات ہے، ناز ہے. نہیں، اتنی ہو کہ لائق مباحات ہو، وہ خیر ہے. اب اس کے سائے میں باقی سارے تعلقات ہیں تو وہ خیر ہے. لہذا پھر مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر انسان نیک کام کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر انسان برا کام کرے، کہتے ہیں مولا اگر برا کام کرو تو استغفار کرو. نیک کام کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ ہم نیک کام کریں. اور اگر برا کام کرو تو استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق، اس کے دیے ہوئے پاور، ذرائع، ان کا ہم نے مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. لہذا خداوند متعال کا ہم استغفار کریں. پھر اس کے بعد مولا بتاتے ہیں کہ صرف 2 طرح کے لوگوں کے لیے خیر ہے. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو تفصیل صاحب کے سامنے پیش کریں، لہٰذا وہ بات ہم چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے. لہٰذا خیر اب تک کی جو گفتگو، مولا کا جو کلام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کے حساب سے مادیات خیر نہیں ہے، دنیا کو خوش کرنے والی چیزیں خیر نہیں ہیں، دنیا حاصل کرنے والی چیزیں خیر نہیں ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں علم، حلم اور عبادت، یہ خیر. اب اس کے ذریعے سے اس جملے کا مطلب یہ نہ نکلے کہ مثلا ہم تارک دنیا ہیں، نہیں، تارک دنیا نہیں ہیں. اب اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے اگر دنیا لی جائے تو وہ خیر ہے، اگر اس حلم کے ذریعے سے دنیا لی جائے تو وہ خیر ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے دنیا لی جائے تو خیر ہے. عبادت پھر کہہ دیں کہ صرف نماز و روزے میں محدود نہیں ہے، اچھے تعلقات بھی عبادت ہے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بھی عبادت، لوگوں کی ہیلپ کرنا عبادت، مظلوم کی حمایت عبادت، ظالم کی مخالفت عبادت. اس عبادتوں میں انسان ایسی عبادت تو کرے کہ وہ مباحات کر سکے، ناز کر سکے کہ ہم نے عبادت کی، ناز کرے اپنی عبادت. لہٰذا ظاہر سی بات دنیا میں فطری چیز ہے کہ ہر آدمی بہتری کو ڈھونڈتا ہے. ہم اپنے مزاج کو بہتر بنائیں، اپنے نفس کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے گھر کو بہتر بنائیں. اگر واقعی انسان بہتری ڈھونڈ رہا ہے اور واقعی امام علی کو اپنا امام مانتا ہے کہ امام علی کی بات حرف آخر ہے اور اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے، تو امام علی 2 4 سیدھے سیدھے بتا رہے ہیں خیر کس میں. لہٰذا اب ہم خیر کو علی کی نگاہ سے دیکھیں، اپنی نگاہ سے نہیں دیکھیں. اور پھر جب امام کی نگاہ سے خیر کو دیکھ کے اپنائیں گے تو واقعی ہم بھی خیر کو اپنا لیں گے اور ہمارا سماج و معاشرہ بھی خیر کو اپنا لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون
ولا يحصي نعماءه العدون ولا يودي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة فاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقية والمأسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس دوسرے خطبے کے سب سے پہلے مناسبات کے سلسلے میں آنے والی 15 ذی الحجہ یعنی کل کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم سب کے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ. امام نے اپنی زندگی میں کافی عجیب و غریب حالات کا سامنا کیا اور نہ نے کتنے طرح کی پابندیاں آپ کے سامنے تھیں اور نہ نے کتنے طرحوں سے آپ نے ظالم اور ظلم کا مقابلہ کیا، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ لوگوں کے مکر و حیلے ہوں اور چاہے وہ سیاسی مشکلات ہوں. دوسری طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں آپ نے امام کے ولادت کی پہلے سے پیشین گوئی کی تھی کہ جو کہ روایت کتابوں میں موجود ہے. تبرکاً ایک قول آپ کا پیش کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے. امام نے دنیا کی مثال بازار سے دی. دنیا ایک بازار ہے، کچھ لوگ اس میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. بازار میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں جب انسان مارکیٹ میں بزنس کرنے کو اترتا ہے، بزنس کرنے جاتا ہے یا سامان لینے جاتا ہے، تو کبھی سامان لینے میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے. کب فائدہ ہوتا ہے، کب نقصان ہوتا ہے؟ جو انسان اس سامان کی جس کو چاہے وہ اپنے استعمال کے لیے لے رہا ہو اور چاہے وہ اپنے بزنس کے لیے لے رہا ہو، اگر اس چیز کے بارے میں باقاعدہ معلومات رکھتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. اس کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ. آپ مارکیٹ میں پتھر خریدنے گئے، آپ کو پہچان ہے پتھر کی اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کی، تو آپ ڈپلیکیٹ نہیں لا سکتے، پھنسیں گے نہیں، آپ پہچان لیں گے فوراً. تو اگر اس چیز کے بارے میں آپ کو معلومات ہے کہ کیسے پرکھی جائے گی، کیسے جانی جائے گی، تو پھر آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہوگا. لیکن اگر کہیں انسان کسی اعتبار سے ذرا سا بھی پرکھنے میں اور جانچنے میں کچا ہے، تو جہاں سے انسان کچا ہوگا وہیں سے وہ نقصان اس کے یہاں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ دنیا میں انسان زندگی کیسے گزارے، اگر اس نظام کو انسان صحیح سے پہچانتا ہے تو کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا.
ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر انسان دنیا میں کس نظام سے زندگی گزارے اس کے بارے میں اس کو صحیح معلومات نہیں ہوگی تو ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ پھر جہاں معلومات نہیں ہے وہیں سے نقصان داخل ہوگا۔ اور آئیے مولا کی مثال پہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں جس چیز کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اگر وہ چیز لینی ہے تو پھر کسی جانکار کا سہارا لیتے ہیں۔ بھائی فلاں چیز ہم نہیں پہچانتے ہیں، آپ چلیے ہم کو بتائیے کہ اس میں اچھا و خراب کیا ہے، اصل و نقل کیا ہے، ان چیزوں کا آپ بتائیے، آپ کی رہنمائی میں ہم لیتے ہیں۔ تو اگر یہ انسان اپنی جہالت کو جہالت سمجھتے ہوئے کسی جانکار کا سہارا لے لے تو گھاٹے سے بچ جائے گا، لیکن اگر یہ بیچارہ اپنی جہالت کو جہالت نہ سمجھے کہ جس کے جہل مرکب کہتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ جاہل ہے، اور خود کو عالم سمجھ کے جا کے وہ سامان لے لے تو پھر سے نقصان میں آ جائے گا، اس کو نقصان ہوگا کیونکہ پہچانتا نہیں ہے۔ فائدہ ہو جائے تو اتفاقی چیز ہے، ورنہ نقصان ہونا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے مسئلے میں جو اس نظام کو نہیں جانتا ہے، تو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ نہیں جانتے ہیں تو کوئی ایسا کہ جو نظام کا جاننے والا ہو اگر اس کا سہارا لے لے تو فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر یہ بیچارہ جاہل مرکب ہوا، اپنی جہالت کو ہی علم سمجھتا ہے، تو یہ پھر بھی نقصان اٹھائے گا۔ آخری جملہ اس پہ، اگرچہ حدیث بہت تفصیلی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامان لے بھی لیتا ہے، نقصان اٹھاتا بھی، لیکن پھر بھی مطمئن ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارہ جاہل مرکب تو تھا ہی کہ نہیں معلوم ہے، سامان لینے کے بعد بھی کسی نے نہیں بتایا کہ تم ٹھگ گئے ہو۔ سامان لے کے آیا، گولڈ لے کے آیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو دکھایا ہی نہیں، یا کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ۔ ابھی بیچارہ وہی پیتل کو لیے بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سونا ہے، تو اس کو جہالت کا بھی علم نہیں ہے اور اس کو اپنے نقصان کا بھی علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نظام اسلام میں، دنیا میں زندگی گزارنے کے نظام میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نقصان بھی اٹھاتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے نقصان کا بھی علم نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی جانکار سے پرکھوایا بھی نہیں۔ اب دیکھ لیں نا، ایک جملے میں مولا کہنا، یہ امام علی نقی علیہ السلام نے کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کبھی نقصان اٹھا ہی نہیں سکتا کسی بھی فیلڈ میں۔ دنیا ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے، مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بڑی احتیاط کرتا ہے، جانے سے پہلے تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کسی جانکار کی ہدایت لیتا ہے۔ کتنا مظلوم ہے دین کہ کسی بھی راستے سے کہیں سے بھی دین کے نام پہ بس آ جائے، خالی میسج آ جائے، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم کس نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کس نے بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دشمن طاقتوں نے اس کو اسلام سے منسوب کر کے ڈال دیا ہو، کہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسلام سے منسوب ہے، بہت کم وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے میسج کو پہچان لے کہ غلط ہے، اور اکثریت وہ ہے۔ خوب نہیں پہچانتے ہیں، کیا ذمہ داری ہے؟ پوچھیں، نہیں خوب پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں پوچھیں؟ کیونکہ وہ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں۔ آج جتنے اختلافات، نظریاتی اختلافات، عقیدے میں جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے مارکیٹ میں جانے سے پہلے نہ تحقیق کی ہے، نہ کسی ایسے کا سہارا لیا ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہم نے اپنے رہنما کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا۔ جب قومیں لیڈر کو چھوڑ دیتی ہیں تو قومیں یتیم ہو جاتی ہیں، یتیم ہونے کی بنیاد پہ پھر سب ان پہ تصرف کرتے ہیں۔ آج چونکہ یہ قوم یتیم ہو چکی ہے، لہٰذا کوئی دین کے نام پہ کچھ تصرف کرتا ہے، کوئی کچھ بھیجتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، کیونکہ قوم یتیم ہے۔ یتیم بچہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کا جو دل چاہے پہنا دے، جس کا جو دل چاہے کھلا دے۔ لیکن ماں باپ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا نقصان دہ ہو، کیا فائدہ مند ہے۔ جو لوگ قومی اعتبار سے اپنے آپ کو رہبری سے جدا کر لیتے ہیں، وہ یتیم قوم ہے۔ جو دے دے وہ مان لیتے ہیں۔ کسی نے کوئی نماز دے دی، مان لیا، کسی نے کوئی تسبیح دے دی، مان لیا، کسی نے کوئی عمل دے دیا، مان لیا، کسی نے کسی نماز سے روک دیا، مان لیا۔
کسی نے کہا یہ عزاداری ہے، کہا وہ ٹھیک ہے، کہا کسی نے یہ عزاداری ہے، وہ ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں نقصان اٹھا رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں نقصان اٹھا رہے. اگلی مناسبت آنے والی 16 ذی الحجہ ہے، جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ شہادت کی تاریخ ہے. جناب ثانیہ زہرا کی عظمت، کون آپ کی عظمت سے واقف نہیں ہے؟ کربلا میں ہی دفن ہو جاتا اگر زینب نہ ہوتی. آج ہماری زندگی کا ایک بہت اہم جز عزاداری ہے کہ نہیں؟ آج ہماری زندگی کا ایک جز لا ينفک، یعنی وہ جز کی جو جدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ عزاداری. اور یہ عزاداری ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ ثانیہ زہرا نے پہنچائی جناب سے. یہ روش ہم نے، اب یہ اور بات ہے، یہ ہماری احسان فراموشی ہے کہ عزاداری کا عنوان تو ہم نے جناب زینب سے لیا، لیکن روش اب ہم جناب زینب سے لینا پسند نہیں کرتے ہیں. کس روش سے جناب زینب نے عزاداری منائی؟ زینب تو اس ذات کا نام ہے کہ جس نے جب شام میں عزاداری منائی ہے تو وہ شام کے لوگ جو امام علی کو برا بلا کہتے تھے، امام حسن کو غلط کہتے تھے، امام حسین کے خلاف تھے، امام سجاد کی مخالفت کی، زینب کے فرش ازاں نے ان مخالفین کو اپنا بنا لیا. جب قافلہ پہنچا ہے تو امام سجاد کے سامنے آ کے ایک ضعیف انسان نے آپ کے خلاف گفتگو کی، امام سجاد نے جواب دیا. لیکن جب زینب نے فرش ازاں بچھائی تو مخالفین اپنے ہو گئے. چونکہ آج ہماری عزاداری میں زینبی روش نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، چونکہ روش نہیں ہے. جو معیار ہے اس معیار پہ ہم نہیں. لہذا جناب زینب کے خطبات، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، ان چیزوں کو ہم اپنائیں تاکہ واقعی عزادار ایک وہ عزادار کی جیسا ہمارا امام چاہتا ہے بن سکے. اگلی مناسبت آنے والی عظیم ترین مناسبت ہے 18 ذی الحجہ، عید اکبر، عید اکمال دین، عید غدیر. یہ وہ دن ہے کہ جس دن رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ سے تاج ولایت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پہنایا، لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو پورا وہ نظام آپ کے سامنے ہے، وہ اہمیت آپ کے سامنے ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. رسول کیا ٹرانسفر کریں؟ پورا اپنا نظام و سسٹم اب تک اسلام کو لے کے آئے ہیں، اور رسول نے 23 سالہ زندگی میں جو اسلام پیش کیا ہے، جس اسلام کو عملی بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہ رسول کی یہ ساری محنت ضائع ہو جائے. لہذا کوئی ایسا ہو کہ جو رسول کی اس محنت کو بچا لے جائے. اور قسطوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کے ہاتھ میں یہ چیز اور آپ کے ہاتھ میں یہ چیز، نہیں، سینٹرلائز ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو دین کے مسائل فلاں سے پوچھ لینا، حکومت کے مسائل فلاں سے پوچھ لینا. دین بھی اور حکومت بھی دونوں، کیونکہ پورا اختیار پوچھا نا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار نہیں ہے؟ کہاں کیوں نہیں؟ جب لوگوں نے اقرار کیا تو اسی اختیار کو جو رسول کو اختیار تھا، اسی اختیار کو ٹرانسفر کیا ان الفاظ میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کے ہم مولا ہیں، اس کے یہ علی مولا ہے. یعنی علی کی مولا ہونے، علی کی ولایت کا انکار، یہ صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، یہ رسول کی ولایت کا انکار. کیونکہ اگر یہ شخص رسول کو ولی قبول کرتا تو امام علی کو ضرور ولی قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ اسلام اس طریقے سے محفوظ ہو رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں نا، مزاج پروردگار، اعلان سے پہلے بھی خدا نے کہا کہ آپ ڈریے مت، اعلان کے بعد بھی کہا کہ آپ ان سے مت ڈریے، کیونکہ خوف تھا. نظام ولایت میں ڈر ہے، اس لیے خدا کہہ رہا ہے، ہماری آپ کی بات نہیں، خدا کہہ رہا ہے. دونوں طرف ڈرنے کی بات ہے کہ مت ڈریے آپ، خدا آپ کو بچائے گا. چونکہ خطرہ تھا
اور یہ خطرہ ہے وہ غدیر کا ہی خطرہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ کربلا واقع ہوئی ہے۔ اگر غدیر خطرے میں نہ ہوتی تو کربلا کے وجود کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ غدیر اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے سیرت امام کے مطابق انسان اپنی جان نچھاور کر دے، عزیز و اقارب نچھاور کر دے، زخموں کو اٹھا لے، اولاد کی قربانی پیش کر دے، پورے خاندان کی قربانی پیش کر دے، گھر اجڑ جائے، اسیری دیکھ لے، چادریں چھن جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن غدیر کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اتنی بڑی نعمت کا نام غدیر ہے۔ کون غدیر؟ نام غدیر؟ نہیں، نام غدیر کے ماننے والے بہت سے تھے، نام غدیر سے کسی کو انکار نہیں تھا، علی کو زبانی ولی کہنے سے کسی کو انکار نہیں تھا، ساری مشکل نظام غدیر میں تھی۔ نام غدیر کو ماننے والے بہت سے تھے، نظام غدیر کو ماننے والے کم تھے، لہذا معنی ولایت میں شک ڈالا گیا۔ یعنی یہاں پہ ولی اور مولا سے مطلب تو محبت ہے، یعنی علی سے محبت کریں۔ کیا کوفے والے امام حسین سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر نہیں کرتے تھے تو امام حسین کا ساتھ دیکھ کے روئے کیوں؟ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کوفے والے رو رہے تھے، لیکن یہ محبت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ ولایت صرف محبت کا نام نہیں ہے، ولایت نظام کا نام۔ اس لیے کہ اگر ولایت محبت کا نام ہوگا تو بہت سے ہوں گے کہ جو ولایت میں شامل نظر آئیں گے۔ فرق بتائیں ہم آپ کو، جو لوگ ولایت کو محبت مانتے تھے وہ کوفے والے تھے، جو لوگ ولایت کو نظام مانتے تھے وہ کربلا والے تھے۔ جس نے نظام کی حیثیت سے ولایت کو قبول کیا وہ کربلا میں آ گئے، جنہوں نے محبت کی حیثیت سے ولایت کو قبول کیا وہ کوفے میں رہ گئے۔ ولایت صرف محبت کا نام نہیں ہے، ولایت ایک نظام و سسٹم کا نام ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس نظام کے حوالے کر دیں جو نظام ولایت ہے، اور پھر جب ایسا ہوگا تو ہماری جان بھی محفوظ ہوگی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا اور پورا نظام بھی محفوظ ہوگا۔ اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 20 ذی الحجہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر ابن زیاد ملعون سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ آپ کو معلوم ہے جناب مختار کی حکومت، اس حکومت کے بعد وہ ساری کوششیں، انتقام، جناب ابراہیم امام علی علیہ السلام کے سپہ سالار جناب مالک اشتر کے فرزند بیٹے، اور جناب مختار کی فضیلت کے بارے میں تو بے انتہا روایتیں موجود ہیں، وہ آپ نے سنی بارہ۔ لہٰذا جناب ابراہیم بن مالک اشتر 20 ذی الحجہ کو ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس سے کربلا کا انتقام لینے کے لیے نکلے۔ راہ خدا میں، راہ اہل بیت میں جہاد کے لیے نکلنا بہت عظیم مرحلہ ہے۔ یہ وہ سعادت ہے کہ جو خداوند متعال اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لائق اپنے آپ کو بناتا ہے۔ حالات حاضرہ کے حساب سے 2 اہم چیزیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، سامارا کا حادثہ اور یمن کا حادثہ۔ دونوں جگہ بلاسٹ کی خبر، اگرچہ موجودہ حالات میں کافی اتھل پتھل ہے، بہت زیادہ حالات، IS کے حالات، امریکہ کی کوششیں، ایسے حالات پہ یہ خبریں ہم کو مزید محتاط اور مزید باخبر ہونے کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا اور پھر کہیں گے، سامارا کا بلاسٹ سامارا تک محدود نہیں ہے، اگرچہ خود سامارا میں بلاسٹ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مقدس سرزمین۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ سامارا کو اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے، دعوت فکر ہے۔ اس لیے کہ اگر سامارا میں بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کی دھمک پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ سامارا اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ شیعہ عقیدے کے حساب سے ہمارے ائمہ کے روزے ہیں، آبادی کے حساب سے برادران اہل سنت زیادہ ہیں۔ دشمن کو جب بھی کوئی حملہ کرنا ہوتا ہے سیدھے سامارا پہنچتا ہے، تاکہ جب بھی وہاں پہ بلاسٹ ہوگا، حملہ ہوگا، تو عام ذہن میں بات آئے گی
کہ یہ سنیوں نے حملہ کیا ہے لہذا شیعہ سنی پوری دنیا میں ہو جائے گی، خاص کر کے ایسے موقع پہ جب کہ ایام ازا نزدیک نہیں. ہمیں وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ وہ کوا کان لے گیا، کان نہیں دیکھا، کوے کے پیچھے بھاگ گئے. ہمیں کوے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کان کہاں ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ کئی سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم آغا خامنہئی دونوں کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے یہ امریکہ کا کام ہے، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، لہٰذا سنی شیعہ آپس میں جھگڑا نہ کریں. حکمت عملی کی ضرورت ہے. ایام ازا نزدیک ہیں، اس طرح کے واقعات بڑے پیمانے پہ چھوٹے پیمانے پہ دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کے دوسرے شہروں میں کیے جائیں گے، اس لیے کہ دشمن کئی سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے وہ نیوز پیش کی تھی کہ جب اسرائیل نے اپنے یہاں کانفرنس کی کہ شیعہ سنی اختلاف کیسے کیا جائے، اور اپنے ملک میں بھی یہ چیزیں آپ نے بعض لیڈرز کی زبانی یقیناً وہ کلپ چلے گی اور دیکھی ہوگی آپ نے. تو دنیا مخالفین اس کوشش میں ہے کہ ہماری قوم کو بانٹ دیں، اختلاف ڈال دیں، جھگڑا کروا دیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارے اور دشمن بیٹھ کے مزہ لے کہ مسلمان مار رہا ہے. مسلمان کی آبرو بھی خطرے میں ہوگی کہ مسلمان لڑاکے ہوتے ہیں، مسلمان کی جان بھی جائے گی، مسلمان کا مال بھی جائے گا. دشمن بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے، بغیر کسی محنت کے اپنے مقصد میں خدا نخواستہ کامیاب ہو جائے گا. لہٰذا حکمت عملی ضروری ہے، اپنے مراجع، اپنے رہبر کے نظریے اور ان کی باتوں کو سنیں ہم، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں، ورنہ اس طریقے سے جذبات پہ عمل کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.